حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس معاشرے میں ہر انسان کو برابر اس کے حقوق دیے جائیں، ہر انسان کے لیے قانون ایک ہو، ہر انسان کو تعلیم صحت کا حق حاصل ہو، وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ جاپان کے ایک گاؤں کا ٹرین اسٹیشن بند ہونے کے باوجود 3 سال ایک اکیلے طالب علم مسافر کے لیے کھلا رکھا گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ٹرین اسٹیشن چلتا رہا تاکہ ایک اکیلی چھوٹی طالبہ کو اسکول جانے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس اسٹیشن پر ٹرین دن میں صرف 2 بار جاتی تھی، جب وہ اسکول جاتی تھی اور جب وہ لڑکی اسکول سے واپس آتی تھی، اور حکومت نے اس اسٹیشن کو اس وقت تک چلتا رکھا جب تک کہ وہ طالبہ ہائی اسکول سے گریجویشن نہیں کر سکی، اور گورنمنٹ نے ایک اکیلی طالبہ کے لیے 3 سال تک ٹرین چلائے رکھی تاکہ اس کی تعلیم مکمل ہو سکے، اور جاپانی حکومت نے اس ایک اکیلی لڑکی کے لیے کروڑوں روپے 3 سال میں خرچ کیے۔ یہ ہیں زندہ قومیں، ترقی یافتہ اور انسانیت سے بھرپور، کافر ہونے کے باوجود سچے ایماندار، کھرے، اور مزے کی بات نہ ان میں کوئی تبلیغی جماعت والے ہیں، نہ کسی رنگ کے امامے پگڑی والے، اور نہ ہی وہاں کوئی حاجی برادران ہیں۔ ہے نا کمال؟ ویسے کافر ہیں، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہے۔ ہم ہیں جنت کے وارث، مگر کام ایک بھی مسلمانوں والا نہیں، نہ جنت میں جانے والا، اور حد یہ ہے کہ نہ ہی کوئی کام ہمارا انسانوں والا۔ یہ ہوتا ہے ایک مضبوط ملک اور قوم بننے کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔